رمضان کو منایا جاتا ہے, رمضان کو سجایا جاتا ہے, پاکستان میں رمضان کو بیچا جاتا ہے, اور ایک دم سے جناب نرگس فخری جو ہے لہراتے ہوئے گاؤن میں ایک دم میوزک بج رہا ہے اور وہ عجیب سی کیٹ واک میں, and I was like, میں شرمندگی کے مارے یعنی کہ ڈوب نہیں پا رہا تھا کہ یار ہم کون لوگ ہیں. اٹس آل اباؤٹ منی. ہماری اخلاقیات ختم ہو گئی ہیں. آئی ایم سوری. اور میں نے جیسے پہلے کہا کہ میں خود اس کا حصہ ہوں, تو میں شرمندہ ہوں. لیکن آپ آئندہ بھی اس کا حصہ رہیں گے؟ نہیں, میں کبھی رمضان ٹرانسمیشن نہیں کروں گا, اس لیے کیونکہ اگر بہت سے لوگ مجھے بھی یہ بات کہتے ہیں کہ نیوز میں رہنے کے لیے یہ اس طرح کی اسٹیٹمنٹس دیتا ہے, تو میں کہتا ہوں تسی جو مرضی سوچو, لیکن میری گل دی ویلیو تو ہے. لیکن میں آج یہ نہیں کہوں گا بہت آسان رشتہ ہے, مشکل رشتہ ہے. میں آج آپ کے اگر میں آج آسان کہتا تو مجھے فضان کہنا تسی جاؤ پائے. نہیں, میں نے کہا آج تھوڑا سا کوئی لگتا ہے کوئی آج کوئی ایشو تو نہیں ہو گیا. ہاں یار, رات کو لڑائی ہوئی تھی تو میں اسی لیے بس تھوڑا ناراض چل رہا ہوں بیک اپ سے. تو دیکھیں ناراض شوہر جو ہے, اور میں نے کہا تھا میں روزے میں جھوٹ نہیں بولوں گا. یہ ویری سرپرائزنگ آنسر, مجھے وہی سے پتہ لگا تھا کہ آج کچھ گل ہے. جتنی بھی بیگمات اپنے شوہر سے لڑی ہوئی ہیں وہ اپنے شوہروں کو منا لیں. اچھا, عید کے موقع نہیں چینج کرتے نا اس عید پر, تسی منا سکتے, میں بڑی عید بنا لاں گا. تسی بڑے ہو اس واسطے. میں نے اس بندے کو 3 سے 4 دفعہ یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ کیا زیادہ زیادہ موت آ جائے گی, مر جائیں گے. میں نے اس بندے کی دلیری کا اندازہ اس بات سے لگایا تھا. کتنا وہ ہمارے سامنے فیک ہو جاتا, کتنا پریٹینڈ کر لیتا. ہم بھی آرٹسٹ ہیں. وہ والی جرت جو مسلمانوں میں ہوتی ہے وہ ہم میں نہیں ہے. اینڈ آئی ایم ویری سوری ٹو سے, یہاں پہ بہت سے لوگ مجھے بہت برا بھلا کہیں گے, مے بی آپ بھی. پاکستان از ناٹ این اسلامک کنٹری. السلام علیکم, ویلکم بیک ٹو آور پوڈکاسٹ. آپ سب کو بہت بہت عید مبارک سب کو, اور ہمارا عید اسپیشل شو ہے. اور آج جو گیسٹ ہیں وہ جب بھی آتے ہیں ہماری عید ہو جاتی ہے. جناب بلال قریشی بھائی, سر کیسے ہیں آپ؟ یار لیکن میری عید نہیں ہوئی ابھی تک کیونکہ میں روزے میں ہوں. یہ میرے آپ نے سب کو عید پڑھا دی. یہ میرے دھیان کے کیا کہ جتنے لوگ بھی اس ٹائم عید شوز دیکھ رہے ہیں جو اپنا کو عید پورٹری کر رہے ہیں وہ روزے میں ریکارڈنگ ہوئی ہوئی ہے. یعنی میں دیکھ رہا ہوں کہ فضان کو جو بھی ہے رمضان ٹرانسمیشن کی ہوا لگ گئی ہے. 28واں روزہ ہے, ہم الحمدللہ روزے سے ہیں اور عید آنے والی ہے. لیکن عید کے حوالے سے خیر جیسے فضان نے ذکر کیا کہ بہت سے لوگ فضان جو عید ٹرانسمیشن کرتے ہیں وہ اکثر مہینے پہلے بھی کر لیتے ہیں, رمضان سے بھی. جی, کئی چینلز کا ایسے بھی ہوتا ہے کہ مہینہ پہلے ہی کر لیتے ہیں کیونکہ رمضان میں انہیں اپنے آپ کو قید کرنا ہوتا ہے نا. تو اینی وے, تو دا تھنگ, دا ٹروتھ از دا بیسٹ تھنگ. اور آپ کی پوڈ کاسٹ اور آپ کی پرسنالٹی کی یہی بات مجھے اچھی لگتی ہے کہ یہاں مجھے سچ بولنا آسان ہے, تو اس لیے میں روزے میں بھی آ گیا. سچ بولنا آسان ہے, اور سچ بولنے کی بیماری لہا کہ آپ کو بہت بری جس کا جو ہے وہ. ہاں, آج کل آئی ایم ہیویلی مجھے جو ہے یہ بیماری جو بڑا نقصان پہنچا رہی ہے, لیکن کوئی بات نہیں. اور یہ ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ عید شو ہم آپ کے ساتھ کر رہے ہیں, جو کہ پاسبل نہیں تھا پچھلے سالوں میں کیونکہ آپ ٹرانسمیشن کر رہے تھے. اور اس بار آئی تھنک کئی سالوں کے بعد ایسا ہوا ہے کہ آپ رمضانوں میں سٹی 42 کے سیٹ پہ نہیں ہیں اور ٹرانسمیشنز نہیں کر رہے. تو لوگ اس کے پیچھے بڑی بڑی کانسپریسیز لا رہے ہیں کہ جی یہ وجہ ہے اور وہ وجہ ہے, فلاں کی محبت فلاں کی نفرت. نہیں, وجہ کیا ہے بھائی, نو ٹرانسمیشن دس ایئر سو فار. جیسے آپ نے بھی دیکھا کہ اس سال جو ہے کافی نیوز کہہ رہا ہوں رمضان ٹرانسمیشن ایکسپوز بھی ہوئی ہیں, اینکرز بھی, فیک کالرز بھی, جو پیٹرنس ہیں ان کے. ایکچولی یہ سارے وہ ایشو ہیں جن پہ مجھے بڑا میں ہمیشہ بات کرتا تھا کہ جی مجھے نیچرل کالرز چاہیے, مجھے فیک کالرز نہیں چاہیے, مجھے اور بھی اس طرح کی کافی ڈیمانڈ تھی, مجھے ریئل پبلک چاہیے اور یہ وہ. تو کافی ایشو تھے اس طرح کے. پھر تھوڑا خیر جو چینل ہے ان کے حوالے سے ان کا بجٹ کا ایشو تھا, دے وانٹ می کہ میں بجٹ کم کر دوں, میں نے نہیں کیا. باقی کچھ لوگوں نے کہا کہ جی آپ بڑے سیاسی اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں یہ وہ, میں نے کہا وہ تو میں دیتا رہوں گا, ٹرانسمیشن کروں گا. اچھا, تو آئی مین اچھا, مطلب ریئلٹی ہے اس میں, ان سب بات کچھ نہ کچھ ہے جو آپ مطلب یار اللہ جانے. میرے لیے میں پہلے بھی ان لوگوں کی رسپیکٹ کرتا تھا, آج بھی کرتا ہوں, وہ بھی میری بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں. سو اٹ واز اے میوچولی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہم نے نہیں کی. اور یہ کتنے سال سے آپ کر رہے تھے جو اس سال نہیں کیا آپ کو جگہ؟ آئی تھنک وہ احمد علی بٹ صاحب کر رہے ہیں. ہاں, کافی سالوں سے میں نے کی ہے, مجھے یاد بھی نہیں ہے, اور بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا, بڑی اچھی یادیں ہیں. لیکن یا دیر از تو آپ نے سال ٹرانسمیشن دیکھی سٹی 42 کی؟ ٹرانسمیشن بالکل دیکھی میں نے. اور لیگیسی کیسی مینٹین ہو رہی ہے؟ نہیں ماشاء اللہ اٹس گوئنگ ویری گڈ, اور بٹ آئی یوز ٹو ڈو دا بیسٹ. نہیں وہ تو ہے. تو خیر, تو رمضان کتنا مختلف گزرا؟ مطلب ظاہر ہے پہلے آپ کا پورا 30 مہینے وہیں گزرتے تھے. 30 یار اس بار تھا رمضان ٹو بی ویری آنیسٹ تھوڑا سیڈ. اچھا, جنرلی بیکاز گلوبلی جو حالات, جو واقعات, میں نے بیچ میں ایک اسٹیٹس بھی لگایا تھا کہ رمضان میں ہی مسلمانوں سے لڑ رہے ہیں تو اور قیامت کی کیا نشانی. تو آئی ایم لٹل ڈسٹرب دس ٹائم نا, مجھے کیونکہ رمضان ہمارا بڑا پیارا مہینہ ہے, ایک بڑا خوبصورت مہینہ جو کہ سال میں ایک دفعہ آتا ہے.
It's very precious, very close to my heart. Because अगर आप मुझसे पूछें तो being a Muslim मेरी favorite इबादत भी रोज़ा है कि अल्लाह मैंने तेरे लिए रोज़ा रखा, मुझे भूख लग रही है, मुझे प्यास लग रही है, कोई देख भी नहीं रहा, लेकिन मैं अल्लाह की चाह में, उसकी राह में ख़ुद को रोक रहा हूँ और कंट्रोल कर रहा हूँ. तो ये बड़ा एक जो कनेक्शन है ना, इट्स काइंड ऑफ अ प्योर लव जो हम अल्लाह को बता रहे हैं ना. तो रमज़ान इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट. लेकिन इस मरतबा काफ़ी हार्ट अटैक्स आए. तो आई मीन टू से जिस तरह जो मुसलमानों के साथ हो रहा है, तो या लिटिल सैड, बट अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक से. यार ये वाला जो आप ज़िंदगी में फेस देखते हैं ये कब से है? क्योंकि अभी आपने जो इनिशियली 2-3 बातें की हैं वो सारी इनडायरेक्टली एक ही जगह पे टच हो रही हैं कि आपकी जो सेंसिटिविटी है और ओवरऑल जो माशरे में और दुनिया में होने वाली चीज़ें हैं, आप उसका असर ले रहे हैं, उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर आ रहा है. बहुत से लोगों को नहीं भी आता. और हमारी तो ऑफ द रिकॉर्ड भी खैर बात हो रही थी कि पाकिस्तान में अब जो चंद एक बोलती हुई आवाज़ें रह गई हैं, चंद एक भी गिनी चुनी 4-5, उनमें से एक आप भी हैं जो कि बड़े कंसिस्टेंटली इसको कर रहे हैं. तो ये कोई फेज़ आया था या क्या चीज़ और किस तरीके से इम्पैक्ट करती है आपको? फुज़ान देखें, अब अमंग ऑल द पॉडकास्टर्स और जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, आप भी उनमें से एक हैं जिनको मैं अप्रिशिएट करूँगा इस हवाले से कि जो हक सच बोलना जुर्रत रखते हैं, हिम्मत रखते हैं. और क्यों ना बोलें. आई मीन हम और कुछ नहीं कर सकते, कम से कम आवाज़ तो उठा सकते हैं. अगर हमें अल्लाह ने थोड़ा सा एक नाम या मुकाम दिया है तो हमारी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सही को सही, गलत को गलत कहें. ठीक है. और अगर हमारी बात सुनी जाती है, हमारी बात डिस्कस होती है या हमारी बात की कोई वैल्यू है, तो इट शुड बी अ वैल्यूएबल बात. ऐसा नहीं कि हम बोंगियाँ ही मारते रहें, सारी ज़िंदगी एक्टिंग ही करते रहें, नाच गाना ही करते रहें. नहीं, ठीक है वो हमारा प्रोफेशन है, लेकिन उसके साथ साथ जैसे मैं कहता हूँ कि हम प्रोफेशनली जो भी बनते हैं वो अपने लिए बनते हैं, क्योंकि हमने घर अपना चलाना है, अपनी फैमिली रन करनी है, हमारी जिम्मेदारियाँ हैं फुलफिल करनी. लेकिन सोशली हमें नेशनली भी कुछ करना है ना हमारे मुल्क के लिए. तो मेरे हाथ में क्या है? इतना है कि एटलीस्ट मैं बोल तो सकता हूँ ना, तो वो मैं बोलता हूँ. मुझे बहुत लोग कहते हैं चुप हो जा भाई, चुप हो जा. तो एक दिन चुप हो ही जाना है, ज़ाहिर बात है जब कब्र में जाएंगे. लेकिन जब तक आपने वैसे बहुत बड़ी बात की है कि चुप तो हो ही जाना है, और उससे पहले चुप होने का जो फ़र्क है वो कब्र में जाने से पहले नज़र आना चाहिए. मैं कहता हूँ देखें, आप जब पैदा होते हैं ना, कितने लोगों को खुशी होती है? 10, 20, 30 आपके फैमिली, इमीडिएट फैमिली, आपके रिश्तेदार, आपके जानने वाले. लेकिन जब आप मरेंगे कितने लोगों को दुख होगा. दैट मैटर्स द मोस्ट. ठीक है. आपको आपने कैसी ज़िंदगी गुजारी है ये आपके मरने के बाद ही पता चलेगा, आखिरत में भी और दुनिया में भी. ठीक है. अब मे बी यू टेक मी लिटिल सीरियस ऑन दिस कि ईद का मौका हम ये बात करें, लेकिन देखिए मैं आयतुल्लाह खमीनी की मिसाल देना चाहूँगा कि यार उन्होंने हमें, देखें मरना सब ने, वी ऑल हैव टू डाई. बट क्या अगर हम ऐसी शानदार, ऐसी जानदार, ऐसी शहादत की मौत हमें मिले, हाउ लकी वी आर. तो ही हैज़ चोजन फॉर हिमसेल्फ, राइट. उन्होंने हमारी पूरी मुस्लिम उम्मा को ये सिखाया है, ये एजुकेट किया है कि चॉइस इज़ योर्स, कि गैरत से मरना है कि बेगैरती से मरना सब ने. जो हम लोग डर जाते हैं, बिखर जाते हैं, बिफर जाते हैं, हमें लगता है शायद हमने मरना नहीं, हम दौलत इकट्ठी कर लें. ना हमारी दौलत हमें बचाएगी, ना हमारी शोहरत हमें बचाएगी, ना हमारी ताकत हमें बचाएगी. ठीक है. तो आई लव दैट मैन. एंड बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि ये ईद जो है, हमारे जितने भी शहीद हैं, हमारे बड़े बुज़ुर्ग, हमारे बहन भाई, नौजवान, हमारे बच्चे मासूम, ईरान में, फ़लस्तीन में, जहाँ जहाँ भी मुसलमानों की शहादत हुई है, ये ईद मैं तो दिल से उन्हें डेडिकेट करता हूँ. बिल्कुल. और कंसिस्टेंटली जब हम ऐसी ही ईदें मना रहे हैं, अभी आपकी इंस्टाग्राम पोस्ट पे बल्कि वो पिन में जो पिक्चर हुई है वो पैलेस्टाइन की पिक्चर फ्लैग के साथ है, जो ईद के मौके पे ली हुई है. डेफिनेटली. और ये एक बड़ा वो है कि इसके सारे के सारे हम ईदें जो है वो ऐसे ही गुजार रहे हैं. कंसिस्टेंटली बोलते बोलते दरमियान में डिसअपॉइंटमेंट भी कभी होती है कि यार कुछ हो नहीं रहा या फ़र्क नहीं पड़ रहा, या बोलने से हमेशा फ़र्क पड़ता है? बहुत डिसअपॉइंटमेंट होती है, बहुत डिसअपॉइंटमेंट होती है. कमेंट्स में लोग मुझे ये कहते हैं कि भाई एक्टर है, अपना काम कर, तेरा क्या इस्लाम पे बोलना, या तेरा क्या हर हुकूमत के ख़िलाफ़ बोलना, उसके ख़िलाफ़ बोलना. तो मुझे अब मैं कैसे लोगों को समझाऊं कि नहीं, मैं सबसे पहले एक इंसान हूं, फिर एक मुसलमान हूं, फिर एक पाकिस्तानी हूं, उसके बाद कहीं जाकर एक एक्टर. नहीं, अगर एक एक्टर भी है तो एक्टर भी तो बात कर सकता है, जो भी इन्फ्लुएंसर है जिसकी भी बात. मैं आपको लोगों का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ. और एक्टर ये कि आई कैन चेंज दिस प्रोफेशन एनी टाइम. मैं पॉडकास्टर भी बन जाऊँ, मैं डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ भी कहीं किसी भी फील्ड में चला जाऊँ, कुछ ना कुछ कर लूँगा, लेकिन पाकिस्तानी में हमेशा रहूँगा, मुसलमान में हमेशा रहूँगा, और इंसान में हमेशा रहूँगा, अगर आप मुझे समझें. नहीं, जो आपके मामलात हैं, आपको फील्ड तो जल्दी मेरे ख्याल छोड़नी पड़ेगी नहीं है. यार कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है. आई मीन
اس کے بغیر بھی گزارا کر لیں گے, کوئی ایسی بات مجھے پتا ہے آپ جو مجھے چھیڑ رہے ہیں, صحیح چھیڑ رہے ہیں. نہیں میں کیا چھیڑوں, آپ خود ہی چھڑے ہوئے ہوتے ہیں, ہر وقت زیادہ آپ جو ہے وہ چیزیں وہ کر رہے ہوتے ہیں. بلا بھی رمضان ٹرانسمیشن کی بات کی ہے, پورا رمضان میں ظاہر ہے ہم نے کافی ساری ایپیسوڈس کی ہیں. ٹرانسمیشن کو ہم نے بڑا ڈیپلی ڈسکس بھی کیا کہ ارے کیا سائیکالوجی ہے, کیا مینٹیلٹی ہے. کچھ نے کہا سیٹھیا مائنڈ سیٹ ہے, کوئی سرمایہ دار کی کسی نے بات کی. آپ بڑے اندر رہے ہیں اور اس سال آپ نے باہر سے بھی اس کو دیکھا ہے. تو یہ اوور آل گیم بیسکلی ہے کیا, فیک کالز ایگزسٹ کرتی ہیں یا نہیں, اس کو تھوڑا سا آپ ریکنسٹرکٹ کریں. آپ نے شروع میں جو پہلا ہفتہ آپ نے دیکھا ہوگا, پہلا عشرہ, اس میں جو چیزیں ہمارے سامنے ہیں, کہیں طلاقیں ہو رہی ہیں, کہیں کچھ ہو رہا ہے, تو یہ سارا گورکھ دھندا ہے کیا؟ دیکھیں دنیا بھر میں مسلمان جو ہے نا, رمضان کو منایا جاتا ہے, رمضان کو سجایا جاتا ہے. پاکستان میں رمضان کو بیچا جاتا ہے. آئی ایم سوری, بہت لوگوں کو میری بات شاید بری لگے, لیکن ہم وہ قوم ہے کہ جو اذان بھی بیچتے ہیں. ٹھیک ہے, میں بڑا ہرٹ ہوا ایک مرتبہ, فجر کے وقت سحری کے بعد ٹی وی لگا لیا. ظاہری بات ہے کیونکہ باہر کی اذانیں کبھی کبھی سراؤنڈنگ میں آئے نہ آئیں, تو ٹی وی کی ایک ایکچوئل اذان پتہ چل گیا جی روزہ رکھ لیا, تو اس حوالے سے ہم نے اذان لگا لی. کوئی رمضان کی ٹرانسمیشن یا چینل لگا لیا. تو اذان ہو گئی یا اذان ہونے والی تھی, اس وقت کیفیت کچھ بڑی ڈیپ ڈاؤن تھی, اور ایک دم سے جناب نرگس فخری جو ہے لہراتے ہوئے گاؤن میں, ایک دم میوزک بج رہا ہے اور وہ عجیب سی کیٹ واک میں, اینڈ آئی واز لائک, میں شرمندگی کے مارے یعنی کہ ڈوب نہیں پا رہا تھا کہ یار ہم کون لوگ ہیں, کیونکہ وہ اذان ہمارے اس پینٹ والے جو جن لوگوں کا وہ کمرشل تھا انہوں نے وہ خریدی ہوئی تھی, یعنی کہ سلاٹ خریدتے ہیں نا, ٹھیک ہے, وہ اذان انہوں نے اسپانسر کی تھی. دس اذان از بائی ڈم ڈم. لیکن وہ ڈھم 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 میں کیا چلا رہے ہیں, یہ چینل کے آنر کو, چینل کے مینجمنٹ کو, چینل کے لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ دے آر گیٹنگ منی. سو ہم رمضان بیچتے ہیں. ٹرانسمیشن کی جہاں تک آپ نے بات کی, میں سب سے درخواست کروں گا کہ رمضان ٹرانسمیشن کا نام رمضان ٹرانسمیشن ہٹا دیں, جسٹ انٹرٹینمنٹ ٹرانسمیشن رکھ لیں, انفرٹینمنٹ ٹرانسمیشن رکھ لیں, ڈرامہ ٹرانسمیشن رکھ لیں. اس لیے کیونکہ رمضان میں, اچھا میں سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ ابھی جتنے لوگ نیچے کامنٹ میں کریں گے کہ خود بھی کرتا رہا ہے, میں سب سے پہلے گنہگار میں ہوں, سب سے بڑا کرمنل میں ہوں, سب سے پہلے سزا مجھے ملے, میں نے بھی کی ہے. ہم فیک کالز لیتے ہیں, فیک کالز آتی, بالکل فیک کالز. میری اس بات پہ بحث رہی ہے ہمیشہ کہ نیچرل کال کیوں نہیں, نیچرل کال لینے میں پتہ نہیں, کیونکہ جی وہ جو گفٹ ہم نے دینے ہوتے ہیں وہ ہم نیچرلی نہیں دینا چاہ رہے, وہ ہم فیک ہی کریں گے, اور کنٹروورسیز بھی بنائیں گے, ہم اس طرح کے سوال کروائیں گے, سو مینی تھنگس. مطلب کہ گفٹ اپنوں کو ہی نوازنے کے لیے بس چھوڑ دیں. لیکن پتہ کیا, میں اس وقت روزے میں ہوں, زیادہ سچ بول دوں گا پھر میرے آپ گلے پڑ جائے ہو تو آپ ایسے ہی بولتے ہیں. لیکن پتہ کیا بات کیا ہے فضان, مجھے دکھ یہ ہوتا ہے کہ چینل والے تو یہ کر رہے ہیں, اینکرز تو یہ کر رہے ہیں, عوام کیوں اس چیز کو جو ہے, اچھا مجھے یہ نہیں سمجھ آتا کہ عوام کا فلو جو ہے بڑا نیگیٹیوٹی کے ساتھ بڑا ان کو کرٹیسائز بھی کرتے ہیں, لیکن ویوز ریویوز جنریٹ پیسہ کرواتے ہیں ان کا. میں ایک چینل میں نام نہیں لوں گا, انہوں نے مجھے بلایا, انہوں نے کہا کہ جی آپ ہمارے ساتھ ڈیجیٹل میڈیم پہ بھی آ جائیں 50% پہ کانٹینٹ آپ کا, باقی ساری کچھ ہمارا. اور وہ مجھے اپنے ایک دو اینکرز کے دکھا رہے ہیں کہ دیکھیں کتنے ڈالر بن رہے ہیں, کتنے. میں نے کہا آپ کو لگتا ہے کہ میں اتنا بلو دا بیلٹ جا سکتا ہوں, میں کسی کو اپنی پوڈ کاسٹ پہ یا اپنے شو میں بلا کے اس کے کپڑے اتار سکتا ہوں, میں یہ یعنی کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میں ایسا پیسہ کما سکتا ہوں؟ میں نے کہا سوری, آئی ایم ہیپی ٹو بی غریب, مجھے نہیں بننا ہے ایسا امیر, نہیں چاہیے ایسے ڈالرز کہ میں کسی کو, یار آپ گھر بلا کے کسی کو ذلیل کریں, یہ تو ہمارے یعنی اخلاقیات میں نہیں ہے. چلیں ریلیجن تو دور کی بات ہے, تو ہم کون سی قوم بنتے جا رہے ہیں؟ ہمارے لیے تو بڑا, ہماری جنریشن کیا ہے جو جین زی ہے ان کو ہم یہ بتا رہے ہیں کہ یار جس کی آپ کٹ لگا سکتے ہیں نا, یو کین ٹیک دیئر کلوتھس آف ان فرنٹ آف ایوری ون, اس کو بے عزت کر سکتے ہیں, یو کین ذلیل کر دیں گے, یو آر اے راک اسٹار. ٹک ٹاک پہ بھی ہم لوگ یہی بنا رہے ہیں, ہر جگہ ہم یہی بنا رہے ہیں. تو بھائی میری آپ کی ذمہ داری ہے کہ جتنا ہو سکے کوشش تو کریں روکنے. اور یہ ہم بات کریں سر مین اسٹریم ٹی وی چینلس کی, ابھی ہم سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل کی نہیں کریں جو کہ اس وقت لیڈ لے رہا ہے اور جس نے جو ہے وہ تباہی مچائی ہوئی ہے, اس میں بھی خیر بھی ہم آپ سے بات کریں گے. تو مین اسٹریم میڈیا جو کہ اکثر لیکچر کرتے ہیں ڈیجیٹل والوں کو کہ آپ جو ہے وہ ٹک ٹاکر ایسے ہوتے ہیں, یوٹیوبر ایسے ہوتے ہیں, بعضوں کا جیلس بھی ہو رہے ہوتے ہیں. یہ تو مین اسٹریم میڈیا میں اٹس آل اباؤٹ منی. Show me the money, show me the money, as Tom Cruise said once. So it's all about money. ہماری اخلاقیات ختم ہو گئی ہیں. I'm sorry. اور میں نے جیسے پہلے کہا کہ میں خود اس کا حصہ ہوں تو میں شرمندہ ہوں. لیکن آپ آئندہ بھی اس کا حصہ رہیں گے؟ نہیں, میں کبھی رمضان ٹرانسمیشن نہیں کروں گا, اس لیے کیونکہ اگر تو میں اس قابل ہوا, اگر تو چینج کروا سکے, اگر تو میں اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن کروا سکا, اور اگر مجھے لگا, کیونکہ روزے میں جھوٹ بولنا میرے لیے سب سے مشکل کام ہے جو میں کرتا رہا ہوں, تو میں کوشش کروں گا کہ سب صحیح ہونا ہو, میں اپنے آپ کو صحیح کرنے کی کوشش کروں.
आई थिंक मैनी एंकर्स शुड थैंकफुल टू अस कि हम ये एंड पे कर रहे हैं। रमजान में हमने पहले नहीं कर दिया, वरना बहुत से लोगों की पहले शायद दुकानें बंद हो चुकी होती। नहीं किसी की नहीं बंद होती भाई, बल्कि और हाइप मिलती, काफी लोगों को अब इतना भाई और हाइप मिलती। मेरी पोस्ट या मेरी कमेंट के साथ जो है उनकी तस्वीरें लगा के लोग वो लगा देते, वो फिर आगे से मुझे जलील करते, फिर जवाब शिकवा वो चल जाता, तो और हाइप मिलती। पीपल लाइक इट। मतलब इनफेमी भी जो है वो इक्वली वो हो गई उनके लिए कि बस डिस्कशन में रहना है, चाहे नेगेटिवली या पॉजिटिवली। लोगों को ये पर्सपेक्टिव बन गया। लोगों का मेरे बारे में भी बहुत से लोग मुझे भी ये बात कहते हैं कि न्यूज़ में रहने के लिए, लाइमलाइट में रहने के लिए, ऑलवेज टॉक ऑफ द टाउन बनने के लिए ये इस तरह की स्टेटमेंट्स देता है। ठीक है, हम उन्हें रोक नहीं सकते अगर वो ये कह रहे हैं, उनका पॉइंट अपनी जगह। लेकिन मुझे ये, मैं इस चीज़ को दिल में इस तरह सोचता हूँ, मैं कहता हूँ तुसी जो मर्जी सोचो, लेकिन मेरी गल दी वैल्यू तो हैगी है। जिस तरह आपने एक बार तक कहा, मैंने आपको वो दिखा रहा था कि मेरी स्टोरी कितने व्यूज़, तो आपने कहा तुसी तो जलसा कर दो स्टोरी। घर बैठे ही राविन ने दिखाई 1 घंटे में 60,000 व्यूज़ आए हुए स्टोरी के, मैंने कहा घर बैठे जलसा कर रहे हैं। लेकिन फजान, जिस दिन मैं कोई गलत बात करूंगा ना, सबसे पहले मैं आपसे कहता हूँ एज अ दोस्त, आप मुझे क्रिटिसाइज करना, आप मुझे कॉल करके कहना यार आप दूसरों को बातें करते हैं, आपने खुद क्या किया, क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी। आई अलाउ यू टू डू सो टू माई ऑडियंस। ऐसे ही है बिलाल भाई, लास्ट टाइम जब आप आए थे ना, बहुत सारी डिस्कशन उस पर हुई थी, तो एज एन एक्टर बहुत सारी बातें होती भी रहेंगी। एक आपने लास्ट टाइम बात की थी, ये जो रिलेशनशिप्स होते हैं बहुत सारे, हमें क्वेश्चन भी बहुत सारे आते हैं मियाँ बीवी के हवाले से, बल्कि वो जो क्लिप था वो भी कोई 2 मिलियन पे आपके प्लेटफॉर्म से चला, कि आज के रिलेशनशिप्स में बहुत सारे इशूज़ या तो आ रहे हैं या दिखाए जा रहे हैं कि ऐसा होता है। आपके ख्याल में जो पोर्ट्रेट चीज़ होती है कि मतलब ये कि शराय तलाक में इजाफा हो गया है या रिलेशनशिप में इश्यूज़ आ रहे हैं, ये पोर्ट्रेट ऐसे हो रहे हैं सोसाइटी में, वाकई ये चीज़ बढ़ गई है? यार इसके लिए एक इन्फ्लुएंसर है RJ उमर ताहिर। अच्छा जी, ही इज़ द राइट पर्सन टू आस्क। वो बहुत अच्छी बातें करता है, बल्कि मैं आप सबको रिकमेंड करूँगा कि आप उसका देखें, और बल्कि उसको बुलाना भी पॉडकास्ट में भी। और मैंने खुद उसे मैसेज किया था अप्रिसिएशन का कि यू आर डूइंग सच ए गुड जॉब। वो रिलेशनशिप काउंसलिंग वगैरह करता है और बड़ी अच्छी बातें करता है। मैं अगर बात करूँगा तो मैं जस्ट अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हवाले से बात करूँगा। सुलह हुए थे बड़ा प्यारा रिश्ता है, लड़ाई हुए थे बड़ा प्यारा रिश्ता है। सिंपल इज दिस। मेरी शादी को माशाल्लाह 11 साल हो गए हैं, तो मैं तो अब बुजुर्ग हो गया हूँ इस रिश्ते में। सो स्टिल वी फाइट एंड लाइफ इज़ लाइक समटाइम वेरी वेरी हैप्पी, समटाइम वेरी वेरी सैड। ये इस रिश्ते के, क्योंकि ये एक ही रिश्ता है ना जो 24 घंटे का है, ये एक ही रिश्ता है ना जो फॉर एवर है। जैसे कुरान में मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास है, तो अगर हम अपने लिबास में कंफर्टेबल नहीं है तो भावें साड़ी जिन्नी मर्जी जता देगी है, जिन्ना मर्जी स्टेटस है, जिन्नी मर्जी साड़ी लेकिन हम कंफर्टेबल नहीं हैं। सो बोथ साइड, बोथ पार्टनर्स शुड मेक श्योर कि एक दूसरे की वजह से आप कंफर्टेबल हों। और शादी का असल मकसद है सुकून, ना कि अफलातून या जुनून। तो शादी यार देखें बहुत प्यारा रिश्ता है, लेकिन मैं आज ये नहीं कहूँगा बहुत आसान रिश्ता है, मुश्किल रिश्ता है। मैं आज आपके अगर मैं आज आसान कहता तो मुझे फसान कहना तो तुझे जाओ पाए। नहीं, मैंने कहा आज थोड़ा सा कोई लगता है कोई आज कोई इशू तो नहीं हो गया। हाँ यार, रात को लड़ाई हुई थी तो मैं इसीलिए बस थोड़ा नाराज चल रहा हूँ बेगम से। तो देखें नाराज शौहर जो है, और मैंने कहा था मैं रोजे में झूठ नहीं बोलूंगा। ये वेरी सरप्राइजिंग आंसर, मुझे वही से पता लगा था कि आज कुछ गल है भाई। यार मैं नाराजगी भी होती है ना, अब 24 घंटे कुछ लोग हमें बड़ा आइडलाइज। अच्छा, ये पॉडकास्ट अगर कल हो रही होती तो शायद जवाब डिफरेंट होता। अभी कल मैं कहता हूँ हो शादी, मैं कहता हूँ बार बार करें शादी, आज मैं कहता हूँ सोच के करना शादी। मैं अभी आकिब को भी कह रहा था, मैं कहा जिस तरह तू खुल के हंस रहा है ना, लग रहा है तेरी शादी नहीं हुई। तो ऐसा ही है। ये तो है, लेकिन ये भजन है कि ईद आ रही है तो वापसी भी कुछ रहते जाइएगा जरा, ताकि आप जी ईद बेहतर गुजरे। लेकिन ये है कि ठीक है, देखो कोई भी रिश्ता जो है ना मुकम्मल ही तब होता है जब उसमें लड़ाई झगड़ा इश्यूज आने के बाद। गुड़ी रिलेशन जो होता है वो चंद घंटों का या चंद दिनों का या चंद महीनों का जो होता है, प्रोफेशनल होगा या जैसे भी। लेकिन ये एक लाइफ टाइम रिलेशन है, 24 आवर रिलेशन है। तो जितनी भी बेगमात अपने शौहर से लड़ी हुई हैं वो अपने शौहरों को मना लें ईद के मौके। नहीं चेंज करते ना इस ईद पर, मना सकते, मैं बड़ी ईद मना लांगा ना। बड़े हो इस बात से 10 साल बड़ा हूँ यार मैं, फिर भी मेरी इतनी होती है। आज गूगल पे आके मैंने आपकी डेट ऑफ बर्थ चेक किया या एज चेक किया, वो 30 साल आ रही है, उसको तो अपडेट करवा दें जरा यार। क्यों अपडेट करवा दूं, मैं बड़ा खुश हुआ। अच्छा 27 जुलाई और पता नहीं 19 नहीं, मैंने गूगल में खुद देखी हुई है। और बेगम इस बात पे तपी हुई है कि गूगल में मेरी एज उनसे छोटी है। तो ये जिसने भी बनाई है ना, मेरी तरफ से ईद मुबारक।
لگتا ہے لڑائی اسی بات بھی ہوگی. مجھے اب وہ ذہن میں آ رہا ہے کہ رات کو آپ نے 3 میسج بھیج کے ڈیلیٹ فار آل کیا. وہ میں نے یہ کیا تھا کہ مجھے افطاری کا انویٹیشن آ گیا تو میں نے وہاں جانا ہے. پھر میں نے سوچا یار نہیں, فضان میرا بڑا پیارا بھائی ہے, پھر میں نے ان سے معذرت کر لی, میں نے کہا نہیں. واہ نہیں, کائنڈ آف یو سر, بہت اچھا لگا. باقی یہ کہ عید انشاءاللہ آپ کی اچھی گزرے گی. ہم تو آپ سے مشورے لینے والے تھے کہ صلح کے طریقے بتائیں, ہیپی میرج لائف پہ. آپ تو خود ستائے ہوئے ہیں یار. اب آپ سے بڑی عید پہ بھائی, چھوٹی عید پہ میں خود لڑیا ہوا, میں نہ چھیڑو. خیر نہیں یار, دیکھیں اگر آپ میں سوری کہنے کی ہمت ہے نا, یو آر دا اسٹرانگیسٹ مین آن دس ارتھ اف یو ہیو دس ایبلٹی ٹو سے سوری ان اینی ریلیشن. اور میاں بیوی کے ریلیشن میں ایگو زیادہ آتی ہے, ٹھیک ہے نا, کہ میں تو جسٹ کیپ ان مائنڈ کہ یہ جیسے آپ کہتے ہیں کہ کچھ رشتوں میں نا ہار کے جیت ہے, اور ہار کے جیتنے والے کو شوہر کہتے ہیں. تو اس لیے آپ اب مجھے جا کے معافی مانگنی پڑے گی. نہیں یار, جب تک ایپیسوڈ لگنی ہے تب تک صلح ہو چکی ہوگی آپ انشاءاللہ. تو آپ یہ نہ ہو کہ وے کے پھر پھٹا ہو جائے. اللہ خیر کرے. باقی یار آپ کی چونکہ وہ انسٹا بھی بڑی, وہ فیملی اورینٹڈ, وہ سارا کچھ ہے. ہماری سوسائٹی میں ایک اور چیز ہے فیملی ولاگنگ, اور پچھلے دنوں بہت ایک انفارچونیٹ چیز ہوئی ہے کہ ایک آن لائن ایک طریقے کی وہ طلاق ہوئی ہے, وہ سارے کا سارا ایشو ہوا ہے. اس سے ہر پاکستانی افیکٹ بھی ہوا ہے, ڈسکشن بھی ہوا ہے. آپ نے بھی شاید وہ کچھ نہ کچھ دیکھا ہوگا. یار میں یہاں پہ جتنے بھی پوڈ کاسٹرس ہیں, جتنے بھی ڈیجیٹل انفلوئنسرس ہیں, ان کو کہنا چاہوں گا, دیکھیں میں نے آپ کے سامنے ایسے ہی ذکر کیا کہ میری اور میری بیگم کی لڑائی ہوئی ہے. آپ نے یہ نہیں پوچھا کیسے لڑائی ہوئی, کیا لڑائی ہوئی, کس نے پہلے کہا, اس نے پہلے کہا, کیا ہوا کیا نہیں. یہ جو ہے نا بال کی کھال نکالنے والی چیز. دوسرا اتنا نہیں اندر گھستے کسی کے بھی, ٹھیک ہے نا. اور کچھ ہمارے لوگوں کا بھی مزاج ہے کہ ہمیں نا وہ جو محلے بازی نہیں ہوتی تھی اندرون شہر میں, ہم دیکھتے تھے کہ اوہ چھت تو دیکھو ہے نا, گھر کون آیا ہے, اوہ لڑ پے نے آواز کی ہو رہی ہے. یہ ہمارا کچھ قوم کا بھی مزاج ہے کہ ہمیں لوگوں کے گھر اندر جھانک کر نا دیکھنے کا بڑا شوق ہے کہ کیا ہو رہا ہے. اسی لیے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جی آپ ہمیں اپنے بیڈ روم بھی دکھائیں, واش روم بھی دکھائیں, سارا کچن بھی دکھائیں, سب کچھ دکھائیں. تو میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ ایوری تھنگ لکس گڈ ان لمٹس ہونی چاہیے. انلمیٹیڈ کچھ نہیں ہوتا, انلمیٹیڈ صرف میرے رب کی ذات ہے. تو یہ جو ہم کرتے ہیں نا آپ کے جو, اچھا پھر ایک اور چیز میں نے آج فرسٹ ٹائم ذکر کیا کہ میری بیگم سے لڑائی ہوئی ہے, یا میں ناراض ہوں, یا کچھ ہے, یا جو بھی. ادروائز آئی ٹرائی ٹو اسپریڈ پازیٹیوٹی اینڈ گڈنیس ان اینی ریلیشن. لیکن کیونکہ یہ بھی حقیقت ہوتی ہے, لیکن کوشش کریں پوڈ کاسٹرس بھی, اینکرس بھی, اور جو آرٹسٹ بھی ہیں یا جو بھی سیلیبریٹیز گیسٹ ہوتے ہیں, کہ اتنا بتائیں جتنا سننا بھی اچھا لگے, سہنا بھی اچھا لگے, کہنا بھی اچھا لگے. یعنی کہ فلو میں اتنا زیادہ نہ آپ چلے جائیں کہ بعد میں آپ لوگوں کو زبان دے دیتے ہیں کہ جی آپ ہمیں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. اب دیکھیں نا جو ڈیورس ہوئی اس کے بعد لوگ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں, پوری فیملی کو برا لگتا ہے. کچھ ہمیں بھی احتیاط کرنی چاہیے یار, بہت زیادہ. آئی ایم ناٹ ان دا فیور آف فیملی ولاگنگ اینڈ آل دیٹ. میری بیگم مجھے کئی بار کہتی ہے, آپ نے کتنی بار کہا ہے مجھے کہ یار یو ہیو دس اسکل اینڈ ٹیلنٹ ٹو ٹاک فار آور اینڈ آور ان انٹرٹیننگ وے اور دس اینڈ دیٹ. بٹ میں نے کہا نہیں, میں نہیں کر سکتا. میں اگر کوئی 1 منٹ کی یا 40 سیکنڈ کی کوئی ریل یا کچھ لگاتا ہوں, وہ جسٹ میک اے میموری اینڈ یو نو جسٹ کیپ اٹ ایز اے میموری. میں اس سے ارن نہیں کرتا. ایسے نہیں, میں نے جو آپ کو کہا وہ اور بھی بڑا کچھ کہا ہے. تو یہ دستا ہے کہ فیملی ولاگنگ ہے. میں تو ویسے آپ تسی کہندے ہو لیکن ان کے بعد تسی غائب ہو جاندے ہو نا. یہ وہ شخص ہے جو مجھے پہلے موٹیویٹ کرتا ہے اور پھر ویٹ کرتا ہے. نہیں, ہم بلال بھائی کوئی چینل شروع کرنے کے بارے میں موٹیویٹ کرتے رہتے ہیں. خیر آج انشاءاللہ کچھ نہ کچھ فیصلہ کروا کے بھیجیں گے. یہ آپ ہمیشہ کہتے ہیں جو ہے نا وہ آن لائن کوئی وعدہ کر لیں کہ آپ بھی جو آپ نے چھوڑا ہوا ہے لاکھ پہ جا کے. میں وعدے پہ بلیو نہیں کرتا. میں وعدہ نہیں, میں کوشش وعدہ پورا کرنے بلیو نہیں کرتے. یہ کہیں آپ نہیں, میں وعدہ نہیں, میں کوشش پہ بلیو کرتا ہوں. واہ واہ کیا بات ہے. نہیں اس پہ کچھ کریں گے. خیر بلال بھائی یہاں سے اگلی جو اس پہ جاتی ہے پھٹا, تو خیر آپ کو سوال ہو ہی جائے گا. بچوں کے حوالے سے جو ہے نا وہ پیرنٹنگ کے حوالے سے میں کچھ چیزیں, رومان وغیرہ کی چیزیں ہم دیکھتے رہتے ہیں ماشاء اللہ. بہت یو اے ویری گڈ فادر. اس حوالے سے آپ مطلب کن چیزوں کا خیال رکھتے ہیں, اسپیشلی جو ہے نا آج کل کا بہت بڑا چیلنج ہے. تو خیر آپ سے بھی میں نے پوچھنا ہے کہ اسکرین ٹائم میں بہت بڑا چیلنج بن چکا ہے ہم سب کا. تو آپ اس کا کس حد تک اس لت کا شکار ہوئے ہیں, اور آپ اس کو کس طرح مینیج کرتے ہیں اپنے بچوں میں؟ اچھا, بڑا اچھا سوال آپ نے کیا. فرسٹ آف آل آئی ووڈ لائک ٹو ون این ایوارڈ فار دا بیسٹ فادر. میری یہ زندگی کی خواہش ہے کہ جب میں مر جاؤں یا میں نہ رہوں تو میرے بچے کہیں کہ ہمارے باپ جیسا کوئی باپ نہیں تھا. ویل اللہ مجھے اس قابل رکھے. سیکنڈ یہ کہ یار پیرنٹنگ از ویری ٹف جاب اینڈ ویری ویری رسپانسبل جاب. اس میں اگر آپ کو سچ بتاؤں نا تو میں فل کریڈٹ دوں گا اپنی بیگم کو. شی از این امیزنگ مدر. ٹھیک ہے تھوڑا سخت ہیں, ڈانٹتی بھی ہیں, کبھی کبھی مارتی بھی ہیں, جس پہ میری ان کی لڑائی ہو جاتی ہے. بٹ شی از کیپنگ دا کڈس ان کنٹرول. یہ ماں کی ہی جو ہے بات. لوگ کہتے ہیں باپ کرو باپ کرو باپ کرو. باپ کا نہیں, ماں کا زیادہ ٹائم اسپینڈ ہوتا ہے, تو ماں کا کنٹرول زیادہ ہوتا ہے میرے خیال سے. کئی مرتبہ ہوتا ہے کہ مائیں جو ہیں وہ تھک جاتی ہیں, تنگ آ جاتی ہیں, بیزار ہو جاتی ہیں, تو دے لیٹ دیم یوز موبائل اینڈ یو نو اسکرین ٹائم اور اپنی ایکٹیویٹیز میں, جو کہ ایک نارمل سا ہوتا ہے.
میری بیگم بہت اسٹرکٹ ہے اس معاملے میں. اگر آپ نے پلے اسٹیشن کھیلنا ہے تو اس کا بھی ٹائم لمٹ ہے, اگر آپ نے یوٹیوب دیکھنا ہے اس کا بھی ٹائم لمٹ ہے, اور پھر یوٹیوب پہ کیا دیکھ رہے ہیں آپ اس پہ بھی بڑی چیک اینڈ بیلنس ہے. کوئی بھی ایسی چیز جو اخلاقیات سے گری ہو, ناٹ الاؤڈ, بیکاز یوٹیوب از فل آف دیٹ, ڈیجیٹل از فل آف دیٹ. تو اس میں میرے خیال سے میں کوئی کریڈٹ نہ لے سکتا ہوں, نہ ہی کوئی نصیحت بھی کر سکتا ہوں, کیونکہ یہ میری بیگم کا کریڈٹ ہے, ایک ماں کا. تو جتنی مائیں ہیں, پہلے ہوتا تھا نا ماؤں کو بڑی قربانیاں دینی ہوتی تھیں بڑے حوالوں سے, وہ تب سے اب تک چلتا آ رہا ہے. تو اب وہ ایک ذرا ایڈ ہو گیا ماں کی ڈیوٹی میں اور ان کی جاب میں کہ آپ کو ذرا نا اسکرین ٹائم کنٹرول کرنا, کیونکہ اب سوہان کو گلاسز لگ گئے ہیں. وہ یہ ہوا تھا کہ ہم کراچی میں تھے, ہم اکیلے ہوتے تھے, تو ہم نے اتنا نہیں دھیان دیا اس کو. وہ زیادہ دیکھتا تھا ٹی وی اور قریب سے شاید دیکھتا تھا, جو بھی اسے ہم اپنا فیلئر سمجھتے ہیں. جس دن اس کو گلاسز لگے مجھے رونا آ گیا کہ اٹس مائی فیلئر, کہ آئی ہیڈ ٹو ٹیک کیئر. تو اب رومان کی ٹائم پہ ہم تھوڑا کر رہے ہیں, لیکن اب یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے بیلنسڈ ہے, لیکن یس اٹس اے نیڈ آف ٹائم ٹو کیپ بیلنس ان اسکرین ٹائم. بالکل ایسے ہی. اور آپ خود اس کو کس طرح مینیج کرتے ہیں؟ ظاہر ہے ہر وقت جو وہ لگا ہوتا ہے آپ نے. میں تو بہت زیادہ, میں تو میرا تو یہ ہے کہ وائف اور وائی فائی, اس کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا میں. تو میں بڑا بدنام زمانہ بھی ہوں. میرا سوہان مجھے خود بھی کہتا ہے بابا خود تو آپ ہر وقت موبائل پہ لگے رہتے ہیں. میں اسے کہتا ہوں بیٹا وین یو ول گیٹ میرڈ, وین یو ول بی بگ انف, یو آر میچور انف, نو ون ول اسٹاپ یو ٹو ڈو اینی. یہ جواب تو ہوگا نا سوہان کے لیے. اپنے آپ سے آپ کیا کہتے ہیں؟ خود تو آپ تھوڑا سا کبھی کبھی گلٹ میں ہوتے ہوں گے, اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے یا کچھ؟ ہر ایک کا چیلنج ہے, میرا اپنا بھی ہے. نہیں یار, مجھے لگتا ہے موبائل, دیکھیں میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ مسئلہ ایپ میں نہیں, مسئلہ آپ میں. آئی مین اٹس ناٹ کہ کیا کچھ ہے اس میں, اٹس ہاؤ ڈو یو یوز اٹ. تو میں مولانا طارق جمیل صاحب کو بھی سنتا ہوں. میرے اگر آپ مجھ سے پوچھیں, میرے جو ڈیجیٹل انفلوئنسرز ہیں, امتناد, آئی لائک ہز کانٹینٹ, بہت ہی اچھے طریقے سے پریزنٹیشن دیتے ہیں کسی بھی سوشل ایشو کا. شراز بٹ بڑا اچھا انفلوئنسر ہے, قرآن اور حدیث کے حوالے سے بڑا ریلیجیسلی بڑا اچھا اس کا انداز ہے بتانے کا. خرید وہ کنٹینٹ ہے جو آپ کنزیوم کرتے ہیں, لیکن میں زیادہ اچھی چیزیں. ہاں نہیں صحیح ہے. آج کل گاڑی ڈھونڈ رہا ہوں تو گاڑیاں دیکھتا رہتا ہوں. نہیں سارا ہمارا بڑا, یعنی کہ میرا یہ کہ ہاں یہ بھی آپ کی بات ٹھیک ہے, جو سوشل بیہیویئرز ہوتے ہیں نا, مطلب جو ساتھ جو چیزیں ہیں, میں آپ کی اسپیشلی پرسنلی بات نہیں کر رہا, مطلب یہ جو محفل میں بیٹھ کے کری جائیں گے, پھر وہ شارٹ ٹرم ڈوپامین ہٹ ہوتا ہے. اچھا اس میں عدیل بھائی نے بڑی اچھی ایک بات کی تھی, میں نے سنی تھی عدیل ہاشمی سے. انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کہی تھی کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم کانوں سے سنتے ہیں جبکہ ہم آنکھوں سے سنتے ہیں. وین یو آر ٹاکنگ ٹو می اینڈ ہاں یار فضان ٹھیک ہے, ہاں فضان کر لیں گے, ہاں ٹھیک ہے فضان, سو یو ول فیل اگنورڈ کہ یار میں نے سن بھی رہا ہے کہ نہیں سن رہا, انٹل انلیس آئی ایم لوکنگ ایٹ یو اینڈ آئی ایم سیئنگ ہاں فضان ٹھیک ہے ہو جائے گا, ہاں فضان فکر نہ کرو ہو جائے گا. تو کمٹمنٹ جو ہے, رسپیکٹ جو ہے, وہ جو اٹینٹیو ہم ہیں اگلے کو بتا رہے ہیں کہ ہم ہیں, وہ ہم آنکھوں سے بتا رہے ہیں. بالکل ایسے ہی. بلکہ اس بارے میں اب رمضان چل رہا ہے, میں نے مذہبی اسکالر سے بھی بات کی, اس نے کہا ہمارے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ جب بھی کسی سے بات کرتے تھے پورا اس کی طرف اٹینٹیو ہو کے دونوں بالکل اس طرح شانے اس کی طرف کر کے بہت توجہ سے بات سنا کرتے تھے. ہمارے لیے رول ماڈل وہی ہیں, تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. اور یہ اس بات پہ ہی میں آپ کی بات کا, بچوں شروع میں فضان کہہ رہا تھا نا کہ آپ بڑے اٹینٹیو ہو کر بڑے انرجی کے ساتھ بیٹھتے ہیں کیمرے کے سامنے, کہہ رہا تھا نا, یہی جواب ہے میری جان. تھوڑا سلو ڈاؤن ہو جائے, روزہ لگ رہا ہے, میں آپ کی انرجی میٹ نہیں کر سکوں گا, لیکن انرجی ماشاءاللہ برقرار ہے. عید کا میٹ اینڈ گریٹ ہے ہمارا. ایسے ہی ہے. نہیں یہ بارہ اسکرین ٹائم ہوپ فلی اس سے ہم, یہ ظاہر چیلنج ہر زمانے کے حساب سے چلتے رہتے ہیں, تو اس کو جو سوشل, لیکن میرا اگین وہی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ یوز کریں تو اچھا یوز کریں تو بہت فائدہ مند بھی ہے. میں یہ بھی کہنا چاہ رہا ہوں. ویسے تو ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ, میں آنا روی اختیار کریں جو ہمارا اسلام ہمیں کہتا ہے, لیکن یہ کہ اگر آپ اچھا یوز کرتے ہیں انفارمیٹیو حوالے سے, جیسے کہ سوہان کا بڑا اچھا یوزیج ہے, وہ اپنی پڑھائی کے حوالے سے, جنرل نالج کے حوالے سے, فٹ بال کا کریز ہے فٹ بال کے حوالے سے, یو نو جسٹ ٹو گین دا نالج, ریلیجیس ہو جیسا بھی ہو, آپ اس حوالے سے بھی کریں. صحیح بات ہے. بس دوسرا بلال بھی آپ ماشاء اللہ پچھلے سال گئے تھے تابش بھائی کے شو میں, اور وہاں پہ بڑا زبردست شو تھا, اور ہم سب نے مل کے اس کو انجوائے کیا تھا. اس میں ایک پوائنٹ پہ بڑی آپ کی ہیلدی ڈسکشن ہوئی تھی, جو کہ بعد میں نے تابش بھائی سے سوال بھی کیا نا, اس کے نیچے بہت سارے کامنٹس آئے. تو پوچھنا میں چاہتا ہوں کہ ابھی بھی رائے وہی ہے آپ کی, یا اس میں کوئی ایولیوشن ہوئی ہے؟ اور وہ سوال یہ تھا کہ پاکستان سے باہر جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے, اس حوالے سے وہ کانٹیکٹ بھی تھوڑا سا دے دیجیے گا. میں بالکل, میری رائے ابھی بھی وہی ہے, کیونکہ دیکھیں پاکستان چھوڑ کے جانا کوئی حل نہیں ہے. اگر تو یہ حل ہے تو آئیں چلیں سب مل کر چلتے ہیں. دس از ناٹ دا سلیوشن. آپ کتنے سال یا کتنے ٹائم تک اس کو سلیوشن سمجھ کر اس کو آپ پرسو کریں گے, ٹھیک ہے, پھر آپ کہتے ہیں کہ یار قبر تو ساڑی اپنے ملک کی ہو گئی, کیوں بھائی؟ تو جب قبر ملک میں ہو تو صبر بھی ملک میں ہو.
ٹھیک ہے نا, چاہے جبر بھی ملک میں ہو, چاہے جبر بھی ملک میں. میں بات بتاؤں فضان, آئی ہیو دس اپرچونیٹی ٹو گو آؤٹ اینڈ سیٹل. اچھا, ہاں کیوں نہیں, کس کے پاس نہیں ہے. آئی مین میرے بڑے بھائی کینیڈا میں ہوتے ہیں, برامپٹن میں رہتے ہیں, اور بھی فیملی فرینڈس ہیں یار. ہمیں تو ویسے ہی لوگ بڑا ویلکم کرتے ہیں, پڑھے بھی اب باہر سے ہی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن یہ کوئی حل نہیں ہے. اب سوہان مجھے کہتا ہے کہ جی میں نے فٹ بالر بننا ہے, تو بابا پاکستان میں کیسے بنوں گا, مجھے پرتگال لے جائیں. آئی مین ٹھیک ہے, سوال اس کا ٹھیک تھا, جائز تھا, لیکن میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں یہ کیوں نہ کوشش کروں کہ فٹ بال پاکستان میں آئے. فٹ بال کا پاکستان میں کوئی وجود, چھوٹی چھوٹی چیزوں کا. کیونکہ دیکھیں میں خود بڑا دکھی ہوں بڑی باتوں پہ, میں بڑا ہرٹ ہوں, بڑا میری حالت اللہ جانتا ہے. میں جب بھی نماز پڑھتا ہوں تو دعا میں کہتا ہوں یا اللہ پاکستان کے حالات بہتر کر دے, یا اللہ مسلمانوں کے حالات بہتر کر دے, یا اللہ دنیا بھر کے حالات بہتر کر دے. ٹھیک ہے, میں یہاں پہ خان صاحب کو بھی کچھ کہنا چاہوں گا کہ خان صاحب آئی ایم سوری, پوری قوم کی طرف سے میں آپ سے معافی مانگتا ہوں کہ ہم آپ کے لیے کچھ نہیں کر پا رہے سوائے دعاؤں کے. مسئلہ یہ ہے بھائی کہ میں روزانہ سوچتا ہوں کہ میں ان کی رہائی کے لیے ایک پیسفل پروٹیسٹ جو ہے اپنی اون اسٹارٹ کروں, اور میں کر سکتا ہوں. آئی ایم ولنگ ٹو ڈو, میرا اتنی کیپیبلٹی ہے, لوگ بھی آئیں گے میرے کہنے پر. بٹ جب بھی میں یہ سوچتا ہوں تو نیکسٹ مومنٹ میرے سامنے میرے بچے آ جاتے ہیں, اور پھر مجھے یہ خیال آتا ہے کہ اگر انہوں نے مجھے گولی مار دی, میرے بچوں کا کیا ہوگا. تو پاکستان میں یا تو آپ ڈرتے ہیں یا تو آپ مرتے ہیں, اور اس وقت قوم ڈر گئی ہے. ہم ڈرے ہوئے ہیں اور اسی لیے ہم شرمندہ بھی ہیں کہ ہم خان صاحب کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. لیکن یقین کریں کہ میں نے ہر بزرگ کو, ہر نوجوان کو, ہر بچے کو خان صاحب کے لیے دعائیں مانگتے ہوئے دیکھا ہے, نمازوں میں عبادت کرتے ہوئے, قرآن پڑھتے ہوئے. تو دعائیں ہماری بہت ہیں, پورے ملک کے لیے ہماری دعائیں ہیں کہ اللہ پاک پاکستان کو بہتر سے بہتر کرے. اگر ہم کرٹیسائزنگ اور ان چیزوں پر آئیں تو بہت کچھ ہے کہنے کو, کرنے کو, لیکن اللہ ہم سب کے دلوں میں اپنے ملک کے لیے نا, ملک کو بہتر کرنے کے لیے دل ایسا بنا دے, دل بدل دے. کیونکہ یار پاکستان چھوڑ کے جانا کوئی حل نہیں, پاکستان چھوڑ کے صرف ہم نے قبر پہ ہی جانا ہے, دیٹس اٹ. خان صاحب کی پہلے بھی ایک ملاقات ہوئی تھی, آئندہ اگر کبھی آپ کی خان صاحب سے ملاقات ہوگی تو ان کو کیا کہنا پسند کریں گے؟ سب سے پہلے تو ان سے میں نے معافی مانگی ہے. خان صاحب کے ساتھ ہماری ملاقات ہوئی تھی زمان پارک میں, کوئی 40 to 45 منٹس ہم بیٹھے تھے اسی طرح, اور میں نے اس بندے کو 3 سے 4 دفعہ یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ کیا زیادہ زیادہ موت آ جائے گی, مر جائیں گے. میں نے اس بندے کی دلیری کا اندازہ اس بات سے لگایا تھا, کتنا وہ ہمارے سامنے فیک ہو جاتا, کتنا پریٹینڈ کر لیتا. ہم بھی آرٹسٹ ہیں, ہم بندے کا لہجہ پہچان لیتے ہیں, اس کی باڈی لینگویج پہچان لیتے ہیں, ہم نے بھی دنیا دیکھی ہے. کیا ان کے لیے ڈیل کر کے باہر جانا کوئی مشکل کام ہے؟ کیا ان کے لیے جو بھی الزامات ہیں ان کو مان لینا اور معافی مانگ لینا اور رہا ہو جانا کوئی مشکل بات ہے؟ کیا ان کے لیے سب کچھ جیسا یہ لوگ چاہ رہے ہیں یا جو بھی چاہ رہا ہے اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا اور ملک سے باہر جا کے سیٹل ہو جانا, انگلینڈ, UK, دنیا میں کہیں بھی مشکل بات ہے؟ ہی کین ڈو اٹ, بٹ اگین انہوں نے چنا ہے, ہی ہیز چوزن دس پارٹ کہ نہیں ٹھیک ہے جتنی سختی ہے کوئی بات نہیں کریں. کیونکہ وہی بات ہے, کال اور فیل میں تضاد نہیں آنا چاہیے نا. جب وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ موت آنی ہے, مرنا ہے, میں وہی کہتا ہوں نا کہ کچھ لوگ جی کے سکھاتے ہیں, کچھ لوگ مر کے سکھاتے ہیں. خان صاحب اللہ نہ کرے, گاڈ فار بٹ, لیکن جیسے میں نے کہا سب نے جانا ہے اس دنیا, لیکن جو انہوں نے کرنا تھا وہ کر گئے, وہ اس سوئی ہوئی قوم کو جگا گئے. ہاں میں نے پھر وہی بات کی ہے کہ جاگ سب گئے ہیں لیکن ہم ڈرے ہوئے ہیں, سہمے ہوئے ہیں. وہ والی جرت جو مسلمانوں میں ہوتی ہے وہ ہم میں نہیں ہے. اینڈ آئی ایم ویری سوری ٹو سے, یہاں پہ بہت سے لوگ مجھے بہت برا بھلا کہیں گے, مے بی آپ بھی, پاکستان از ناٹ این اسلامک کنٹری وچ آئی آبزروڈ. رمضان میں بھی دیکھ لیں, رمضان کے علاوہ بھی دیکھ لیں, ہمارے اندر وہ جذبہ ہی نہیں مسلمانوں والا, جو ہمارے اسلام کی طاقت, وہ اسی لیے تو ہم دنیا بھر میں نہ دین کے نہ دنیا کے کہاں ہیں, ویئر وی آر اسٹینڈنگ. سو وہ جذبہ دیکھیں, مسلمان جو ہے نا وہ شہادت سے نہیں ڈرتا, اور جو ڈرتا ہے وہ پھر ہماری طرح پھر ڈرا ہوا ہے, مرا ہوا ہے. نہیں, آئی ریئلی ریسپیکٹ یور اوپینین اور سارے جو آپ کے سینٹیمنٹس ہیں, لیکن اف یو مے الاؤ می پلیز کہ جو خان صاحب کے آپ کے جو جذبات ہیں آپ کے لیے, یہ صرف ایک پرسنالٹی کے حوالے سے, ایک انڈیویجول کے کیرزما کے حوالے سے ہیں, یا ان کی اوور آل پالیسیز اور ویژن اور ان جو مینیفیسٹو تھا اس سارے کو سمجھ کے آپ ان کے ساتھ ہیں, یا پھر آپ کو ایک شخصیت جو جس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, لیکن کیا صرف آپ ایک شخصیت کے کرزما کی وجہ سے ہی ان کے بہت زیادہ حامی؟ ویری گڈ کویشچن فضان, اینڈ اچھا کہ آپ نے مجھ سے یہ پوچھ لیا. ہاں دیکھیں میری بات سنیں, ہمارے ملک میں
26 سال کی اسٹرگل کر کے, اچھا 26 سال کی اسٹرگل کر کے وہ اس سے پہلے اگر آ جائیں, ایسا کوئی فلفلڈ آدمی, پیسہ, شہرت, نام, مقام, اسٹیٹس, ایوری تھنگ از دیئر, فلفلڈ بائی آل مینس, این آئیڈیل لائف اینڈ اے کمپلیٹ لائف فار اے ہیومن, جو ایک انسان تصور کرتا ہے, اسے آپ کسی بھی حوالے سے کہہ لیں, اس بندے نے وہ حاصل کی, اللہ نے اسے بخشی وہ لائف, ٹھیک ہے. اسٹل اگین آپ چوز کیا کرتے ہیں, ایسے ہی سر آپ چوز کیا کرتے ہیں. مجھے اس بندے کی یہ جو جرنی ہے نا, یہ جو انسپریشن ہے نا, یہ جو انیشیلی پہلے ہاسپٹل بنایا ماں کے نام پر, میرا یار ماں جس نے ہمیں پیدا کیا, ہمارے لیے اتنی قربانیاں دی, آپ نے اس کے لیے کیا کیا. ہر ماں نے, شوکت خانم کے لیے تو شوکت خانم کے بیٹے نے ہاسپٹل بنا کر دنیا بھر کے سامنے مثال قائم کی. ہر ماں ڈیزرو کرتی ہے. اسی طرح ملک بھی ماں ہے, ملک نے بھی ہمیں ہماری پہچان دی ہے, ہمارا نام دیا ہے, ہمارا اسٹیٹس دیا ہے. وہ ملک جو آزاد نہیں ہے, وہ ملک آپ کشمیر میں دیکھیں کیا ہے آج بھی, کتنی روز وہاں پہ جنازے ہوتے ہیں. فلسطین کا جو حال ہے, میں اس بندے کی اس جرت, اس دلیری, اس کا یہ فیصلہ کہ میں نے میرے دیکھیں بات وہی آ گئی, ہم ہر بات پہ رونا روتے ہیں, ہمارے ملک نے ہمیں کیا دیا, ہمارے ملک نے ہمیں کیا دیا ہے. ہم نے کبھی خود سے سوال کیا کہ ہم نے ملک کو کیا دیا. اس بندے کا یہ جذبہ کہ یار اس ملک نے مجھے اتنا کچھ دیا, میں نے اس ملک کو دینا ہے, کافی نہیں ہے. کافی ہے. 18 میں جب وہ پاور میں آ گئے تھے تو آپ کے خیال میں انہوں نے ڈلیور کر دیا تھا؟ جو نہیں کیا, بہت سی چیزیں نہیں ڈلیور ہوئیں. میں خان صاحب کی بہت سی چیزوں میں بہت مخالف بھی رہا ہوں. مجھے یاد ہے خان صاحب کے ہوتے ہوئے ایک مرتبہ نون لیگ نے اناؤنس کیا کہ ہم دھرنا دیں گے یا جلسہ کریں گے یا کیا کریں گے یا کیا کریں گے. میں نے اسٹیٹس لکھا تھا, وہ ہوگا ریکارڈ میں, کہ ایٹ دس مومنٹ خان صاحب شوڈ اناؤنس, کرونا سے آگے پیچھے کے دن تھے, کہ خان صاحب اور ان کی حکومت کو چاہیے کہ وہ اناؤنس کریں کہ ہم پوری قوم کو ماسک پرووائڈ کریں گے, کہ آپ کریں دھرنا دیں, کریں جلسہ, پیسفلی پروٹیسٹ کریں. تو میں نے یہ لکھا تھا کہ آپ اس ٹائم پر, پتہ نہیں کوئی ان کو کیوں نہیں یہ آئیڈیاز دیتا یا کیوں نہیں ان کے دل میں آیا, لیکن میری یہ اتنی نہیں تھی ورتھ کہ میں یہ بات ان تک پہنچا سکتا, لیکن اگر میں ہوتا تو میں کہتا کہ آپ سب کو ماسک پرووائڈ کریں. ایز اے لیڈر یہ ہوتی ہے چیزیں. کبھی کبھی وہ بھی بلو دا بیلٹ جاتے ہیں, انہوں نے بھی کئی مرتبہ اس طرح کی باتیں کی جو مجھے بھی نہیں اچھی لگی سنتے ہوئے کہ یار خان صاحب کی کر رہے ہیں, اینا بھی نہیں کرنا چاہیے تھا, ذاتیات پہ نہیں. مجھے بھی خلا ڈلیور کی, جہاں تک آپ نے بات کی, بہت سی چیزیں نہیں ڈلیور ہوئی. لیکن پھر اگین میں بات یہ کرتا ہوں کہ آپ 3 سال کا 30 سال سے کمپیریزن بھی نہ کریں نا, دیٹس مائی ایشو. ہاں پورے 5 سال ہو جاتے, ڈلیور نہ ہوتا, میں ہی کہتا کہ نہیں یار میں نہیں دے رہا وہ, ٹھیک ہے. پرسونا, کرزما, پرسنالٹی جو آپ نے کہا, اس سے لوگ انسپائر ہوتے ہیں, ٹھیک ہے یار, وہ انسپریشن کچھ اور ہوتی ہے. یہ نیشنل لیول پہ انسپریشن ہے, بالکل, اس کو بھی سوچنا ضرور چاہیے کہ یہ نیشنل لیول پہ ہے, یہ میرے ملک کی بات ہے. بالکل, یہ میری پرسنل گھر بیٹھے میری لائکنگ, میں نے ان کی طرح کے کپڑے نہیں پہننے یا ان کی طرح کی پرسنالٹی نہیں بنانی, مجھے ان کی طرح کا لیڈر بننا ہے. آئی مین کیونکہ میرے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے, مجھے ان کے جذبے کا جو ہے جس سے میں موقع ایسے ہی مطلب اسٹینڈرڈ کے طور پہ ایز اے مطلب جو ان کو جس چیز پہ ناپنا چاہیے وہ مطلب ویژن کے اوپر, اور جو ان کا ایز اے اسٹیٹسمین رول ہے اس کے اوپر آپ کوشچن وہ کریں تو اینالائز کریں زیادہ بہتر ہوگا. پتہ ہے اب دیکھو, جب ہم کوئی میچ کھیلنے جاتے ہیں, اب ہم میچ کھیلنے جاتے ہیں نا, ہماری ہار جیت پہ ٹھیک ہے ہمیں ٹرافی ملتی ہے, لیکن ہماری گیم پر ہماری ایبلٹی کو پرکھا جاتا ہے. یار فیلڈنگ اچھی کی تھی, بیٹنگ اچھی کی تھی, بالنگ اچھی کی تھی, یار کوشش تو کی, چل ہار گئے. ہم خود اس کو رسپیکٹ کرتے ہیں, تالیاں بجاتے ہیں ایسی ہار کے لیے. لیکن اگر آپ نے فیلڈنگ بھی نہیں اچھی کی, بیٹنگ بھی نہیں اچھی کی, بالنگ بھی اچھی نہیں کی, کچھ بھی نہیں کیا آپ نے, اور آپ میچ ہار گئے, تو پھر تالیاں یا گالیاں ہی ہیں نا, جیسے میں کہتا ہوں. تو میری بات سمجھیں, ہار جیت از دا سیکنڈری پارٹ. انیشیل اسٹیج از یور انٹینشن, آپ کی کوشش, آپ کا جذبہ. ہار جیت تو بعد میں ڈکلیئر ہوگا نا, وہ تو آپ ظاہری بات ہے, اگر آپ ان کی بات کریں تو پورا 5 سال کرتے, اس کے بعد ہم اس کو آپ نے وہ کرنے ہی دیا, موقع ہی نہیں دیا. اگر وہ جہاں پہ لوز تھے بھی جانے دیتے اسی طرح لوز, 5 سال بعد خود ہی آپ نے خود ہی اپنے پیر پہ کلاڑی مار کے اس بندے کو ہٹا کر اس کے ساتھ یہ وہ کر کے جتنا اس کو آپ نے برباد کیا اتنا وہ آباد ہو گیا. ایسے ہی ایسے ہی بہت بڑی کلاڑی ماری. سوری یار میں ایموشنل ہو جاتا ہوں خان صاحب کے لیے یا ملک کے لیے, یا میں ایسے ہی ہوں. نہیں ہونا چاہیے. اللہ آپ کی بات کو سلامت رکھے. افطاری کا ٹائم ہو گیا, باہر دیکھیں بٹ کوئی اگر وہ پڑی ہے تو ہم بس اس کو اس کے اندر ہی کر کے وہ کریں گے, پریشانی لیا اس کے اندر ہی. ناظرین ہم روزہ افطار کریں گے, ہمارے کچھ ڈسکشن چل رہی ہے بلال صاحب. اور میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ افطاری ہم کھجور سے کریں گے اور سمپل سے ہی کریں گے, کوئی اہتمام اور تکلف وغیرہ بھی نہیں پڑنا. میں اچھا مزے کی بات بتاؤں, میں یہ بڑی بڑی ہیوی افطار پارٹیوں کے بھی خلاف. اچھا کیوں؟ انجوائے نہیں بات ہے, نہیں انجوائے کا کیا مطلب ہے. آئی مین میں اس بات پر میں
I would like to name, if you allow me. پلیز میں محسن نقوی کی تعریف کرنا چاہتا ہوں. نہ کریں یار, خان صاحب کی تعریف کرنے کے فوراً بعد محسن نقوی کی تعریف کیوں کرنی پڑ رہی ہے؟ جو اچھا ہے وہ اچھا ہے. نہیں, کیونکہ میں نے لاہور میں سٹی 42 میں جب افطار ٹرانسمیشنز کی ہیں کافی سال, جب جیل روڈ پہ ہوتا تھا, تو وہاں پر ساتھ کوئی ہاسپٹل تھا ہارٹ کا, پتہ نہیں کیا, اس کے اندر سب سے بڑی افطاری جو ہے نا وہ محسن نقوی کرواتے تھے. ٹھیک ہے, اور اس افطاری کا بیسٹ پارٹ یہ ہوتا تھا کہ اس میں کام کرنے والے جو لوگ ہیں نا, لائک برتن لگانے والے, کھانا سرو کرنے, وہ ہم ہوتے تھے. اچھا, بلال قریشی, اڈا تو مہنگا اسٹار, تو وہاں پہ ہم سرو کرتے تھے, اینڈ اٹ واز اے پلیزر. میں ایکچولی ان کے ساتھ اسی لیے رمضان میں اٹیچ ہوا تھا زیادہ, کہ وہ ایکٹیویٹی مجھے بڑی پسند تھی کہ غریبوں کو افطاری کرواتے تھے. تو نقوی صاحب سے آپ کے رابطے ابھی بھی رہتے ہیں سارے؟ بالکل. تو ان کا ترلا کریں, خان صاحب کو رہا کر دیں, ان کو کہتے ہیں آپ. یار محسن بھائی بہت ہو گیا ہے. ہاں محسن بھائی بھی انہوں نے تھوڑی وہ بھی سب جو ہے بس ایسے. یہ بلال بھائی کے لیے بہت ٹریکی سچویشن ہے, ان کے کئی ممدوحین یا محبت کرنے والے آپس میں جو ہے وہ ہے, لیکن نہیں دیکھیں نفرت تو میں کسی سے بھی نہیں کرتا. نفرت تو میں صرف اپنے آپ سے کر سکتا ہوں, اس لیے کیونکہ اپنے گناہوں کا میں خود جو ہے نا گواہ ہوں. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں, اپنے کانوں سے کیا, تو مجھے یہ پتا ہے کہ سب سے زیادہ گنہگار میں ہوں, باقی سب اچھے ہیں. افطاری ہو گیا ایسے جی, اسی نوٹ پہ اینڈ کرتے ہیں. بلال بھائی بہت شکریہ. عید مبارک. آخر میں کوئی عید کے لیے کوئی میسیج تو پلیز دے دیں. عید مبارک کے کیا کریں, بیویوں کو منائیں, بچوں کو منائیں. یار میں ٹو بی آنیسٹ, عید جو ہے مسلمانوں کے لیے, جنہوں نے روزے رکھے, اللہ کا انعام ہے. آپ کو عید منانی چاہیے. آپ نے ایک ٹرینڈ دیکھے, لوگ کہتے ہیں عید بورنگ ہوتی ہے. نہیں بالکل, یو شوڈ سیلیبریٹ. اور وہی لوگ جو ہیں وہ دوسری چیزیں سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں بہت ساری. لیکن اس بار عید الفطر نہیں, عید الفکر ہے. ٹھیک ہے, تو جہاں جہاں ہمارے مسلمان شاعر بھی ہیں ہلکے جی, نہیں یہ خلوص کرا کے بھیجیں گے. یہ فکر ہم بھول جاتے ہیں نا, اپنی خوشیوں میں دوسروں کا غم بھول جاتے ہیں. تو میں ونس اگین پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان, ہمارے بہن بھائی, بڑے بزرگ, بچے شہید ہوئے ہیں, یہ عید ان کے نام کرتے ہیں, اور اس عید الفطر کو عید الفکر کر کے بھی منائیں. تھینک یو سو مچ بلال بھائی, بہت شکریہ آپ کے آنے کا. آپ نے بڑی ڈیپ باتیں کی ہیں, ہوپ فلی لوگ سننے والے جو ہیں وہ ہضم کر لیں گے. تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ.